گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے. اپنے آپ کو معزز سمجھنے والوں، رات کی تاریکیوں میں مہذب طور پر گناہ کرنے والوں، بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر فیس بک پر لڑکیوں کو محبت کے دعوے کر کے پھانستے ہیں، ان کے ساتھ زنا کے پلان بناتے ہیں. لڑکیاں بھی فیس بک پر لڑکوں سے دوستی کرتی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میری زبان حیا خاموش ہے کہ اس پر میں کیا تبصرہ کروں، لیکن دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے. مجھے بتاؤ، آخر کوئی شریف لڑکی کیا فیس بک پر کسی کو دوستی کی دعوت دے گی؟ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے حسن کے فریبتا انسان مجھے بتا تو صحیح، جو تجھے دوستی کی دعوت دے کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، جو اپنی ماں باپ کی وفادار نہ ہوئی، میرے بھائی وہ تیری کیسے وفادار ہو سکتی ہے؟ اور جو انسان ماں باپ کا وفادار نہ ہو وہ دنیا میں کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. ایک بزرگوں نے نصیحت فرمائی، ماں باپ کے نافرمان سے کبھی دوستی مت کرنا، کہ جو ماں باپ کا نہ ہوا وہ زمانے میں کسی کا نہیں ہو سکتا. جو تمہاری دولت دیکھ کر، جو تمہاری اچھی انگلش دیکھ کر، جو تمہارا بڑا کاروبار سن کر تمہیں دوستی کی طرف بلا سکتی ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے، جب تم سے زیادہ مالدار دیکھے گی، تم سے زیادہ دولت مند دیکھے گی، وہ تمہیں چھوڑ کر کے اس کی طرف ہو جائے گی. اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر، اپنے اعمال کا احتساب کرو. یہ جوانی کسی کی رہی ہے، نہ ہماری جوانی رہے گی. جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں، جوانی گناہوں کے لیے نہیں. اور پھر خدا کی قسم، تم نے حسن کس کو سمجھ رکھا ہے؟ حسن کی حیثیت کیا ہے؟ جس کو تم حسن سمجھتے ہو وہ بدبو ہے، یہ حسن نہیں ہے. آج ہر نوجوان عورت کی طرف بڑھ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں کو، اے میرے بیٹوں، اگر کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی حسین عورت کے پیچھے کبھی مت جانا. علامہ ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے کہ بیٹوں نے پوچھا، ابا ناگ کے پیچھے چلے جائیں، حسین عورت کے پیچھے نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹو اگر ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اللہ ایمان لے لیتا ہے عورت کا حسن. تم نے اس حسن کو سمجھا کیا ہے؟ بات آئی ہے تو میں اپنی اس گفتگو کو وہاں روک کر حسن کی تعریف بیان کروں، اپنے الفاظ میں نہیں. ہم لوگ تو بزرگوں کے غلام ہیں، میں بزرگوں کی طرف سے بیان کروں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، یہ ہمارے سلسلے چشتیہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں. سبحان اللہ. بابا فرید وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں غریب نواز نے بابا قطب سے کہا تھا، قطب الدین تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ دنیا اس پہ ناز کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بابا فرید، سبحان اللہ، آپ کی خانقاہ میں آپ کا ایک بڑا چہیتا مرید تھا. ایک دن بابا فرید نے اپنے مرید کو کوئی شے دے کر، کوئی چیز دے کر کے فرمایا، بیٹے لے جاؤ اور اس کو گھر پہنچا دو. اس چیز کو وصول کرنے کے لیے بابا فرید کی کنیز آئی، اور وہ کنیز نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر مرید جو ہے وہ اس پہ فریبتا ہو گیا. یہاں تو نظریں دو چار ہوئی اور فریبتا ہو گئے، کیونکہ جانتے ہی نہیں ہے کہ حسن کس کا نام. اگر حسن کو جان لو، خدا کی قسم اس بدبو پر کبھی نہ گرو. اصل حسن کیا ہے؟ اصل حسن یہ سفید چمڑی نہیں ہے. اگر سفید چمڑی کو تم حسن کا نام دیتے ہو تو بلال کی خوبصورتی کو کس کھانے میں رکھو گے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آسمان کا چاند بھی بلال کے حسن پر فدا ہے، کیونکہ اللہ نے بلال کا چہرہ بظاہر سانولا دیا ہے، لیکن بلال کا دل اتنا چمکتا ہے کہ بلال کے دل سے جنت روشن ہو جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی. یہ سفید چمڑی
حسن نہیں ہے، تقوی حسن ہے، پرہیزگاری حسن ہے، دل کا عشق مصطفیٰ حسن ہے۔ ارے یہ وہ حسن ہے کہ بلال کا دل چمکتا ہے عشق مصطفیٰ اور تقوی سے، تو بلال کے قدموں کے نیچے کعبہ آتے ہوئے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، واہ واہ، سبحان کس اللہ، حسن کی طرف جا رہے ہو؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ارے اس حسن کی طرف آؤ جو پھول کو مل جائے تو بلبل اس پر جان دے دے، سبحان اللہ، جو شمع کو مل جائے تو پروانے اس پہ جان دے دے، واہ واہ، جو چاند کو مل جائے تو اس کو چاندنی نصیب ہو جائے۔ وہ حسن کیا ہے؟ اسی کو حسن مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا اس حسن کو بار بار پیاس سے تکتا ہے، وہ حسن ہے اے سجد ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان ارے بلبل مصطفیٰ، سے پوچھو واہ واہ، وہ پھول پر کیوں قربان ہے؟ ہے، اسے لال رنگ پسند ہے، اگر لال رنگ پسند ہوتا تو وہ لال کپڑوں پر جان کیوں نہیں دیتا؟ اللہ، اگر خوشبو پسند ہے تو وہ عطار کی دکان پر جان کیوں نہیں دیتا؟ کیا بات ہے، بلبل پھول ہی پر جان دیتا ہے، تو ہمارے امام اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہر پھول میں بو تیری، واہ واہ، واہ واہ، ہر شمع میں ذو تیری، واہ واہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ دادا مرشد تو یوں کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں، اللہ اکبر، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، پھول پر بلبل اس لیے جان دیتا ہے کہ اس میں جلوہ مصطفیٰ موجود ہے، حسن مصطفیٰ موجود ہے۔ پروانے شمع پر جان دیتے ہیں، اس میں حسن مصطفیٰ موجود ہے، اس میں جلوہ مصطفیٰ موجود ہے۔ بابا فرید کے اس مرید نے اس کنیز پر دل دے دیا، حالانکہ جسے بابا فرید جیسا پیر میسر آئے کیا بات ہے، اسے کیا ضرورت ہے کسی کو دل دینے؟ دل بڑا قیمتی ہے، ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب کچھ تو انہی کا ہے، پر دل کی اگر پوچھو اللہ، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ٹوٹے ہوئے یہ دل بادشاہ ہے، اور بادشاہ کسی غریب کو نہیں چاہتا، بادشاہ سے دوستی کرتا ہے۔ ارے جب دل بادشاہ ہے جسم کا تو اس کو دل دو، یہ تحفہ اس کے قابل ہے جسے اللہ نے پوری کائنات کا بادشاہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کون ہے جس کے لیے قبلہ بدلا جاتا ہے؟ وہ کون ہے جس کی چاہت پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ریشم حلال کر دیا جاتا ہے؟ وہ وہی ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو بابا فرید کا مرید اس لڑکی پر، اس کنیز پر فریبتا ہو گیا اور خانقاہ میں آنے کی بجائے وہ چلا گیا گھر۔ جب کئی دن تک نہ آیا تو بابا فرید نے اپنے مریدوں سے پوچھا، ارے بھائی وہ کیوں نہیں آتا، وہ فلانا کیوں نہیں آتا؟ تو مریدین نے کہا، بابا سنا ہے کہ آپ کے گھر وہ کوئی چیز دینے گیا تھا تو آپ کی کنیز سامنے آ گئی، وہ آپ کی کنیز کو دل دے بیٹھا۔ بابا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا فرید نے فرمایا اس کو بلاؤ، وہ میری کنیز کو دل دے بیٹھا، بلاؤ اس کو۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں گناہ سے نفرت کی جاتی ہے، گنہگار سے نہیں کی جاتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ، ان کی جگہ میری اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو کہتا اچھا وہ تو عیاش ہے، وہ تو مکار ہے۔ نہیں، بابا فرید کی محبتیں دیکھیں۔ فرمایا بلاؤ اس کو، اس کو بھی بلایا، کنیز کو بھی بلایا۔ پوچھا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ کی کنیز پہ دل آ گیا۔ فرمایا یہ؟ کہاں بابا یہ کتنی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں گے،
لیکن شرط ہے 1 ہفتے کے بعد کریں گے. کہا اچھا. وہ چلا گیا مستی میں، اب تو میرا نکاح اتنی حسینہ سے ہوگا. ادھر وہ گیا، بابا فرید نے اس کنیز کو جلاب کھلانے شروع کیے اور ایک ہانڈی دے دی، کوری ہانڈی، کہ بیٹی جب تجھے پاخانے ہو تو اس ہانڈی کے اندر کرنا. وہ پاخانے دست کرتے کرتے نڈھال ہو گئی. 1 ہفتے تک دست کرتی رہی، مرنے کے قریب ہو گئی. ہفتہ پورا ہوا، جو گال ابھرے ہوئے تھے رخسار پھولوں کی طرح، لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے رخسار، وہ اندر کو چلے گئے. جو آنکھیں ہرنی کی طرح جو ہے وہ اوپر آنکھیں بھری بھری تھی، اس میں آنسوؤں کی سوگات تھی، اس کے اندر سرخ ڈورے تھے، وہ آنکھیں اندر کی طرف چلی گئی، خشک ہو گئی، دبلا جسم ہو گیا. جو بال سنبل کی طرح نظر آتے تھے اب یوں لگتا ہے جیسے وہ جھاڑو کی طرح ہو. اب 1 ہفتہ ہوا، وہ بڑی تمنا لے کر کے آیا. بابا فرید نے کہا بیٹھ نکاح کرتے ہیں، اپنی امانت لے جا. جیسے ہی کنیز سامنے آئی اس نے کہا بابا یہ وہ نہیں ہے اللہ جس سے نکاح کا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس سے نکاح کر دیں گے، یہ وہ نہیں ہے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم یہ وہی ہے. کہ بابا وہ تو بڑی حسین تھی. بابا فرید نے کہا میں نے اس کا حسن نچوڑ لیا ہے. بتاؤں تجھے اس کا حسن؟ اس نے کہا کہاں نچوڑا؟ وہی ہانڈی جو غلاظت سے بھری تھی سامنے رکھ دیا. کہا بیٹے یہی اس کا حسن ہے. اللہ کس حسن کی طرف جا رہے ہو جو 1-2 سال کے لیے؟ کن خوبصورت بالوں کے متوالے بنے ہو؟ آج 31st نائٹ کے بہانے اسی میں تو راتیں گزرے گی. شراب کی بوتلیں نکلے گی، حسن کو تار تار کیا جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ کسی کے حسن پر حملہ کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو یاد کر لینا. کسی کے حسن کو، کسی کی عصمت کا سودا کرنے سے پہلے اپنی بہن کو یاد کر لینا. کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ یہ صرف آج کی رات کے لیے نہیں. جب کسی کا حسن تمہیں اپنی طرف بلائے تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی بہن اور بیٹی کا تصور کر لینا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایک نوجوان کے پوچھنے پر. ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. آقا نے کہا تھا اے نوجوان کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے، اللہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی زنا کرے، تیری بہن اور بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا تھا نہیں. اس حدیث کا اشارۃ النص یہ ہے کہ کیا تیری ماں کے ساتھ تو زنا کو پسند کرتا ہے؟ مطلب یہ کہ تو اگر کسی کی ماں کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا. آقا کی حدیث ہے کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے. اللہ کسی کو دھکا دینے سے پہلے سوچنا میں کسی کی بہن کو دھکا دوں گا، میری بہن کو بھی دھکا دیا جائے گا. دوسروں کی عصمتیں تار تار کرنے میں بڑی لذت آتی ہے. اپنے گھر کی عورتوں کو گھروں میں قید کر کے یہ سمجھتے ہو کہ تم دوسروں کی عصمتوں کا سودا کرو گے اور تمہارے گھر کی عزتیں محفوظ رہے گی؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. آقا نے اشارہ دیا تھا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ زنا ہو؟ یعنی تو کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہوگا، مگر توبہ کر لے. اگر توبہ کر لی تو بچ سکتے ہو، لیکن کسی کی عصمت کو تار تار کرنے کے بعد اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ حدیث پاک کے الفاظ تم سچے ہوتے اپنی زندگی میں دیکھ نہ لو. کیونکہ میرے آقا یوں ہی نہیں کہتے، وہ تو وہ کہتے ہیں جو فرمان خدا بندی ہوتا ہے. زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے. بات کہیں نکلی